یہ ڈاکیومنٹری ہمیں بتائے گی کہ آخرت کسے کہتے ہیں، حساب کس طرح ہوگا، جنت کیسی ہے اور جہنم کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور موت اٹل حقیقت ہے۔ کوئی طاقت، دولت، شہرت یا حکومت موت کو نہیں روک سکتی۔ موت صرف جسم کو ختم کرتی ہے، روح کو نہیں۔ روح اپنے اصل سفر کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ نہ مال جاتا ہے، نہ مکان، نہ رشتہ دار، صرف اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں، نیکی یا بدی، خیر یا شر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ قبر صرف مٹی کا گڑھا نہیں، ایک الگ دنیا ہے جہاں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ ایمان والا آسانی سے جواب دے دے گا، لیکن دنیا کے دھوکے میں کم انسان جواب نہ دے سکے گا۔ قبر مومن کے لیے باغ کا ٹکٹ بن جاتی ہے اور گنہگار کے لیے جہنم کا گڑھا۔ قرآن میں قیامت کا منظر یوں بیان ہوا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھول دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے، سورج قریب آ جائے گا، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، لوگ بے حال، خوف زدہ، پریشان ہوں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب انسان اللہ کے سامنے بے لباس، بے سہارا کھڑے ہوں گے، صرف اعمال ساتھ ہوں گے، نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ دنیاوی رتبہ، صرف تقوی اور نیکی کام آئے گی۔ قیامت کے دن ایک ترازو قائم کیا جائے گا جسے میزان کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمِيزَانَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن عدل کی ترازو رکھ دیں گے۔ انسان کے اعمال من و سلوہ کی طرح ناپے جائیں گے، بلکہ ان کا وزن ہوگا۔ ایک مسکراہٹ، ایک نیکی کی بات، ایک صدقہ، والدین کی خدمت، غریب کی مدد، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ سب قیامت کے دن بہت بڑی نیکی بن جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں میزان میں سب سے بھاری ہیں، نمبر 1 اچھی بات، نمبر 2 اچھے اخلاق۔ قیامت کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہوگا جسے پل صراط کہتے ہیں۔ یہ پل تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اندھیرے میں ہر مسلمان کو اس سے گزرنا ہوگا۔ ایمان والے روشنی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ بھاگتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، کچھ پکڑ کر نیچے گر جائیں گے۔ پل صراط سے گزرنا انسان کا ایمان، اعمال اور اللہ کی رحمت پر منصور ہوگا۔ جنت وہ مقام ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيهِ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی جان کو معلوم نہیں کہ خوشیاں آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا رکھی گئی ہیں۔ جنت کی نعمتیں، نمبر 1 نہ ختم ہونے والی جوانی، بڑھاپا، بیماری، تھکن کچھ نہیں۔ نمبر 2 دودھ، شہد، خالص پانی اور شراب کی نہریں جن میں کوئی گندگی نہیں ہوگی، بدبو نہیں ہوگی، صرف پاکیزگی ہوگی۔ نمبر 3 سونے، چاندی اور ہیرے کے محل، ایسے گھر جنہیں نہ بارش خراب کر سکتی ہے نہ زلزلہ۔ نمبر 4 ہر خواہش پوری ہونا، جنتی جو چاہے گا وہ لمحے میں اس کے سامنے ہوگا۔ نمبر 5 اللہ کی رضا، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب اور اس کی رضا ہوگی۔ ایک لمحہ بھی دور دکھ، خوف، رونا سب ختم۔ نمبر جہنم کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے نار اللہ المقدہ، اللہ کے
بھڑکتی ہوئی آگ۔ جہنم کی حقیقت انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم۔ دنیا کی آگ کی تپش ہمیں رلا دیتی ہے، جہنم کی آگ اس سے کئی گنا سخت ہے۔ نمبر 2، کھانے میں زقوم، ایسا پھل جو پیٹ میں جاتے ہی آگ بن جائے۔ نمبر 3، پینے میں کھولتا ہوا پانی جو چہرے تک جھلسا دے۔ نمبر 4، جنزیریں کھیل تار طریق۔ جہنم ایک عذاب کا گھر ہے جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے ہوگی، لیکن یاد رکھو اللہ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے۔ جہنم ہمیشہ کے لیے صرف کافروں کے لیے ہے۔ مومن اپنے گناہوں کی سزا پا کر آخر کار جنت میں داخل ہوگا۔ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا، وہ گناہ سے بچتا ہے، وہ دکھ پر صبر کرتا ہے، وہ نیکی میں جلدی کرتا ہے۔ آخرت کا ایمان دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ انسان کو یہ حقیقت سمجھاتا ہے دنیا عارضی ہے، آخر ہمیشہ کی نہیں ہے۔ آخرت کی حقیقت ہر انسان کو ایک دن سامنے نظر آئے گی۔ جنت اور جہنم کی حقیقت میں کوئی شک نہیں، ہم سب کو واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ چیپٹر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے اور اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ اگلے چیپٹر میں ہم بات کریں گے قرآن، اللہ کا آخری پیغام اور ہدایت کا راستہ۔ اگر آپ سبھی لوگ چاہتے ہیں اگلا چیپٹر جلد سے جلد دیکھنے کے لیے تو آپ سبھی لوگ لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبسکرائب۔ السلام علیکم۔